فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اور ذکر اللہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا ذکر اللہ سے مراد دوسرا خطبہ ہے. جو خطبہ یعنی کہ فوری اذان کے ساتھ دوسری اذان کے ساتھ جو متصل خطبہ ہوتا ہے عربی کا، وہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یعنی وہ احکام یا وہ خطبہ جو مؤذن یا جو خطیب اپنے منبر پر بیٹھ کر دیتا ہے، لوگوں کو ادا کرتا ہے، قرآن کے احکامات بتاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت بتاتا ہے، وہ سننے کے لیے تم درمیانی چال یا اعتدال کے اوپر مبنی چلتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ جو تمہاری تجارت ہے، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، جو تمہاری دکان کے معاملات ہیں، ان کو بند کرتے ہوئے اس بھلائی کی طرف آؤ جو تمہارے لیے دنیا کے حوالے سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی بہتر ہے. فرضیت جمعۃ المبارک کی جو خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے پورے اہتمام کے ساتھ. مفسرین کرام نے بھی فرمایا، فقہاء نے بھی فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی جو فرضیت ہے یہ ظہر سے بھی زیادہ موقع ہے. یعنی کہ اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھا جائے تو حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو ادا کرنے والے کے لیے بشارت اور اس کو ترک کرنے والے کے لیے وہی بیان فرمائی ہے، جو اس جمعہ کی فرضیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے بھی کم ظرف ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف آؤ جو تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی تجارت کے معاملات کو چھوڑ دو. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کئی مہینے سال گزر جاتے ہیں، نماز تو کجا، عید تو کجا، وہ ہر ہفتے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی مسجد کی طرف نہیں آتے. فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے باز رہیں، وگرنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. غافلین سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ متواتر اس جمعہ کی نماز کو ترک کرتے رہیں گے تو ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کتنی بڑی سعادت کو اپنے آپ سے محروم کر رہے ہیں، ہم کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں. یعنی وہ بھلائی، وہ خیر جو خالق کائنات نے قرآن کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ بیان کی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کیا کر کے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میرے اندر ایمان نہیں ہے جو میں اس جمعہ کی نماز کو ترک کر رہا ہوں، یا میں اپنے رب کی رحمت سے اتنا دور چلا گیا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر احساس بھی نہیں ہے سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وہ غافلین میں سے ہو گیا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. اور دوسری حدیث پاک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں معجم الکبیر کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی بھی شرعی عذر کے بغیر جمعہ کی نماز کو ترک کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور کتنے جمعوں کو چھوڑا؟ 3 جمعے لگاتار اس نے چھوڑ دیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا منافق جس کے عمل کے اندر منافقت بری ہے، وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، وہ دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ رب مجھے بلا رہا ہے اور میں اس کے بلانے پر آمین نہیں کہہ رہا. رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے لیکن میں اس کی رحمت سے بہت دور جا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے وہ منافقین میں سے لکھ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی کتنی اہمیت کے ساتھ اس کی قدر و منزلت کو بیان کیا اور اس کی فرضیت کے بارے میں اہل ایمان کو مخاطب فرمایا.